آکٹوپس کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ کیا اسلام میں آکٹوپس جو کہ سمندری جانور ہے اس کا کھانا حلال ہے یا حرام؟ سعدیہ چودھری انڈیا سے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سمندر میں صرف مچھلی حلال ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی جانور حلال نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کئی بار میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں۔ جھینگا لکھیں، یوٹیوب پہ میرے بیانات مل جائیں گے، جھینگا حلال ہے یا حرام، تو اس پہ پورے دلائل سے میں کئی بار بات کر چکا ہوں، مختصر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ تو وجہ اس کی ہے کہ مختصر بات کرو تو لوگ اس پہ کلپ بنا کے نا پھر غلط وہ تبصرے شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ میرے اس پہ تفصیلی کلپ موجود ہیں۔ تو مچھلی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھا سکتے آپ سمندر کی چیزوں میں۔ امام حنیفہ کے دلائل بہت مضبوط ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان السمک والجراد، ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں، ایک ٹڈی اور ایک مچھلی۔ تو مچھلی کو مردار ہونے کے باوجود، یعنی مردار سے مراد اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، تو باقی سمندر کے جتنے بھی جانور ہیں وہ یحرم علیہم الخبائث، یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ یہ خبیث چیزیں تم پر حرام کر دی، حرام ہے، تو اس کے مفہوم میں داخل ہے۔ کیونکہ سمندر میں اگر آپ مچھلی کے علاوہ چیزوں کو حلال کہتے ہیں تو بہت گند نکلتا ہے سمندر سے، آپ ناک، یعنی آپ کبھی جائیں نا سمندری کیڑوں کے قریب سے جو مارکیٹ میں بک رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے ناک سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے اس میں سے، تو وہ خبائث میں داخل ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں۔ تو لیکن دیگر علماء امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک مچھلی کے سوا سب چیزیں حلال ہیں۔ میرا خیال ہے مینڈک حرام ہے، باقی وہ کہتے ہیں سب چیزیں حلال ہیں۔ تو اس میں امام حنیفہ کا جو قول ہے وہ صحابہ تابعین کے رائے کے زیادہ قریب ہے اور احتیاط پر بھی مبنی ہے، اور ویسے بھی صحابہ تابعین میں سے کسی سے ضعیف سند سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے سمندر میں مچھلی کے علاوہ کوئی بھی مخلوق کو کھایا ہو، تو اس لیے مچھلی ہی کھا سکتے ہیں آپ، جو مضبوط رائے ہے۔ اور اصولی طور پر ویسے بھی ایک فقہ پر عمل کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر ولی کے نکاح کو جائز سمجھنے کے لیے حنفی بن جائیں اور کیکڑے کھانے کے لیے آپ شافعی بن جائیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک فقہ کو فالو کریں، اگر شافعی فقہ کو فالو کرتے ہیں تو پھر پراپر اسی کو فالو کریں، پھر گنجائشیں تلاش کرنے کے لیے فقہ حنفی کو فالو کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو پھر مکمل فقہ حنفی کو فالو کریں۔ تو فقہ حنفی میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ آکٹوپس کھا سکتے ہو، کیکڑا کھانا جائز نہیں ہے، نہ اور جھینگے کے بارے میں اختلاف ہے، اس پہ میں کئی بار کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ۔ غلام سرور افغانستان سے پوچھتے ہیں میری بخشش کیجئے گا، میرا اردو تھوڑا ضعیف ہے۔ بھائی آپ تو ضعیف کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، بڑی گاڑی اردو میں ہوتا ہے یہ لفظ تو۔ میرا سوال یہ کہ پاکستان میں لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے یا لوگ اشتباہ کر رہے ہیں؟ یقیناً پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ پاکستان لا الہ الا اللہ ہی کے نام پہ انڈیا سے الگ ہوا ہے۔ اس وقت مطالبہ یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایک ریاست چاہیے جس میں ہم اسلامی احکام کو نافذ کر سکیں، مسلمانوں کو ایسی ریاست چاہیے تاکہ انڈیا میں جو لوگ انڈیا میں رہنا چاہیں، جو مسلمان، وہ وہاں رہ لیں، اور جو اسلامی ریاست میں رہنا چاہیں وہ آزادی سے اسلامی ریاست میں، تاکہ ہم اسلامی قوانین کو امپلیمنٹ کریں۔ تو یہ مطلب ہے پاکستان کے لا الہ الا اللہ ہونے کا۔ اور پاکستان کا جو آئین ہے اس کی پہلی شق یہی ہے کہ اس کی یعنی ایک بہت مضبوط شق ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ تو اس سینس میں پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور اس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پہ جو حکمران مسلط ہوئے وہ مخلص ہی نہیں ہوئے آئین پاکستان کے ساتھ۔ جیسے دوسرے قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، آئین کی دھجیاں، تو اسی طرح اس شق کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ اور افسوس در افسوس کی بات یہ ایک اور یہ بھی ہے کہ ابھی چند دن پہلے حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی زیارت کا موقع ملا، تو حضرت سے نے بھی یہ رویا، حضرت نے بھی یہ شکایت کی کہ میں جب وفاقی شرعی عدالت کا جج تھا تو کتنے لوگوں کے پاس گیا کہ بھائی آپ جو قانون بھی اسلام کے اگینسٹ ہیں وہ آپ وفاقی شرعی عدالت میں کیس دائر کر کے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یعنی بہت بہترین موقع دیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان نے وفاقی شرعی عدالت بنا کے کہ جو قانون بھی غیر شرعی ہیں آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، آپ ثابت کر دیں قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا اور وہ قرآن و سنت کے مطابق بن جائیں گے۔ لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں نے اس میں دلچسپی نہیں لی اور کچھ قوانین تو چینج ہو گئے۔ اب وہ اکیلے کیا کرتے،
یعنی بعض لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ خود ہی کسی کے ذمے لگاتے اور وہ کیس کرتا رہتا اور قانون چینج ہوتے رہتے ہیں. یہ بات کہنا آسان ہوتی ہے لیکن عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ایک جج بھی ہو اور وہی لوگوں کو بتا رہا ہو کہ کیس کریں اور پھر ان کیس پر پوری ان کو قرآن و سنت سے تیاری بھی کرائیں. تو وہ جو کیس آلریڈی ان کے پاس آئے ہوئے تھے وہ پھر کون دیکھتا. تو فرما رہے تھے کہ ہم نے بہت لوگوں کی منتیں کی, بہت سے مذہبی لوگوں کے پاس, مذہبی تنظیموں کے پاس بھی گئے, لیکن نعرے لگانے تو سب آ گئے کہ ہمیں اسلام چاہیے اور پاکستان اسلامی ریاست ہے. عملی دنیا میں جو رزلٹ تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا. اس میں دینی تنظیمیں ہوں, دینی مدارس ہوں یا سیاسی تنظیمیں ہوں, سب کی حالت ہی قابل افسوس تھی. فرمایا کہ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ یہاں عوام ہی مخلص نہیں ہے. نعرے لگانے میں, کنٹینر اور روڈ بند کرنے میں, اور یعنی اس طرح سے تو سب نکل آتے ہیں کہ آپ ابھی کوئی کنٹینر لے کے روڈ بند کر دیں اسلام کے نام پہ تو ساری قوم نکل آئے گی. لیکن تمیز کے دائرے میں قانونی یعنی ایک لیگل راستہ اختیار کر کے بہت اچھے سے بہت اچھے کام ہو سکتے تھے لیکن وہ نہیں ہوئے. اس لیے عوام کا قصور ہے, حکومت کا قصور ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا زیادہ قصور ہے, شاید حکومت کا بھی اتنا قصور نہیں ہو. ضیاء الحق کے دور میں جب وفاقی شرعی عدالت کو اتنا مضبوط کر دیا گیا تھا تو گورنمنٹ نے تو آپ کو ایک راستہ دیا تھا کہ آپ جائیں اور کیس کریں اور چینج کر دیں. تو بہت سے قوانین چینج ہوئے بھی جو غیر شرعی تھے لیکن اسلام کے مطابق کیا گیا ان کو, لیکن بہت کچھ ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوا. اب بھی وفاقی شرعی عدالت کی ایک حیثیت ہے, وہ حیثیت تو نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی, لیکن یہ کہ اب بھی اس میں ابھی LGBT کے متعلق قانون پاس ہوا تھا پاکستان میں, تو اس میں بہت سے لوگوں نے الحمدللہ محنت کی اور اس قانون کو وفاقی شرعی عدالت سے کالعدم قرار دلوا دیا کہ یہ قانون غیر شرعی ہے. تو اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن بات یہی ہے کہ ہمارے وکلاء اور ہمارے جو مؤثر طبقہ ہے جب تک وہ لیگل طریقے سے ایک مضبوط تحریک چلا کے اس پہ کام نہیں کرتا تو نہیں ہوتا. تو اس میں اسٹیٹ کا قصور نہیں ہے, اس میں عوام کا قصور ہے. کمپنی کے ذریعے انشورنس کروانا. UK سے کسی نے پوچھا ہے, میں UK میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں, انہوں نے میرا انشورنس کروانا ہے. میرے پاس یہ آپشن ہے کہ میں اسے لے سکتا ہوں یا منع کر سکتا ہوں. اگر میں لے لیتا ہوں تو کمپنی اس کی ادائیگی کرے گی, لیکن مجھے چونکہ کمپنی سے فائدہ مل رہا ہے مجھے اس کا ٹیکس بھرنا پڑے گا. کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں, کمپنی خود سے اپنے امپلائیز کو اگر ان کی انشورنس اگر کروا دیتی ہے اور ان کو انشورڈ کرواتی ہے تو یہ کمپنی جانے اور انشورنس کمپنی جانے, امپلائی کے لیے پھر اس سہولت سے فائدہ اٹھانا جائز ہوگا کیونکہ وہ براہ راست انشورنس کمپنی سے معاملات میں ملوث نہیں ہے. لیکن اگر کمپنی آپ کو یہ آپشن دے رہی ہے اور آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کی تنخواہ سے پیسے کاٹیں گے اور آپ اس پہ سائن کر دیں, ایگریمنٹ کریں, تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ انشورنس کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ غرر اور جوئے اور سٹے پہ مشتمل ہے. تو آپ اس سے اوائڈ کریں, اجتناب کریں. احتلام میں شک. عبد الرحمان صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں, میں صبح اٹھ کر جب واش روم جاتا ہوں تو جسم پر وائٹ نشان ہوتا ہے جبکہ رات کو مجھے اس قسم کا خواب بھی نہیں آیا ہوتا, تو کیا یہ احتلام ہی ہے؟ جبکہ احتلام تو شہوت سے ہی آتا ہے. میری عمر 13 سال ہے تو جب میں نہانے کا کہتا ہوں تو امی کہتی ہیں بیٹا ابھی کل ہی تو نہائے ہو, تو میں کھل کر بیان بھی نہیں کر پاتا. رہنمائی فرمائیے. امی کو بولیں امی مجھے بس شوق ہے نہانے کا, اس میں یہ کیا کل نہائے ہو. تو بہت سے لوگ روزانہ نہاتے ہیں, تو آپ امی کو بول دیں میرا دل چاہتا ہے میں روزانہ نہایا کروں, صبح صبح صاف ستھرا ہو کے فریش ہو جاتا ہوں. تو اتنی کلیئر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے امی کے سامنے. باقی غسل جو فرض ہوتا ہے, اگر آپ نے واقعی نشان دیکھا ہے تو رات آپ سوئے تھے تو کپڑوں پر نشان نہیں تھا اور صبح اٹھیں تو گندگی کا نشان ہے, ناپاکی کا نشان ہے, تو وہ احتلام ہی ہے پھر. کیونکہ بعض دفعہ خواب آتا ہے یاد نہیں ہوتا, تو یہ جو کم عمری میں جب احتلام شروع ہوتا ہے تو ایسا بہت ہوتا ہے, بہت زیادہ نائٹ فال ہوتا ہے, تو اس میں پتہ ہی نہیں چلتا, خواب یاد نہیں ہوتا. تو آپ ایسی صورت میں غسل کیا کریں اور امی کو بول دیں بھائی میں ویسے ہی غسل کر رہا ہوں. والدین کو تو چاہیے کہ بچوں کو خود سے یہ نالج دے دیا کریں, خاص طور پہ باپ کو چاہیے کہ وہ خود یا کسی کے ذمے لگائے کہ بچوں کو جب بالغ ہونے کے قریب ہو, لڑکی ہو یا لڑکا ہو, دونوں کو کچھ مسائل بتا دیا کریں. بچے بہت کنفیوز ہوتے ہیں, وہ پریشان ہوتے ہیں ہمارے کیسے خیالات ہیں, ہمیں کیسے خواب آ رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. پھر وہ جا کے لونڈے لپاڑوں میں بیٹھتے ہیں, اسکولوں میں ڈسکشن کرتے ہیں, وہ لڑکے ان کو اور خراب کر دیتے ہیں.
غلط چیزیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں. بعض بچے ڈرا دیتے ہیں کہ یہ احتلام ہو رہا ہے, تمہاری تو ہڈیوں کا جوس نکل کے آ رہا ہے, تم تو مر جاؤ گے اور کمزور ہو جاؤ گے, اور منی کا ایک قطرہ خون کے 100 قطروں سے مل کے بنتا ہے. اس سے بچہ اور ڈپریشن میں جاتا ہے, پھر جعلی حکیموں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے, وہ چھپ چھپ کے دوائیں کھا رہا ہوتا ہے حکیموں سے, جعلی حکیموں سے لے کے. تو اس لیے بڑوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو خود ہی گائیڈ کر دیا کریں. جب وہ قریب البلوغ ہو رہے ہیں تو ان کو بتا دیا کریں کہ یہ نیچرل ہے, اور اس طرح مرد اور عورت میں اللہ نے فرق رکھا ہے, تو اس میں شرمانا نہیں چاہیے. تمیز کے دائرے میں رہ کے ان کو بتا دینا چاہیے. ماؤں کو چاہیے وہ بیٹیوں کو سمجھا دیں, باپ کو چاہیے وہ بیٹوں کو سمجھا دیں, تاکہ وہ غلط جگہوں سے نالج حاصل نہ کریں اور پھر برباد نہ ہو جائیں. وہ اپنی صحتوں کو بھی خراب کرتے ہیں, ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں. IUI کے ذریعے حاملہ ہونا. سحر شیخ کراچی سے پوچھتی ہیں کہ مادہ بیضا اور جنین یعنی کو جمانا اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیا IUI کے ذریعے حاملہ ہونا جائز ہے؟ حالانکہ پہلے علاج کے ذریعے حالانکہ آپ یعنی جس کے بارے میں سوال پوچھ رہی ہیں کہ وہ پہلے علاج کے ذریعے حاملہ ہو چکی ہیں اور ان کی بیٹی ہے. دیکھیے بہت شدید ضرورت میں تو یہ جائز ہے کہ مرد کے اسپم کو آرٹیفیشلی یعنی مصنوعی طریقے سے آرٹیفیشلی عورت کے اسپم کے ساتھ ملایا جائے اور پھر رحم میں رکھ دیا جائے اس کو. تو چونکہ اس میں سطر بھی کھلتا ہے اور علاج ہے نا یہ, تو یہ ان لوگوں کے لیے تو جائز ہے جن کے لیے نارمل طریقے سے یعنی جو نیچرل ایک صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے, میاں بیوی کا ملاپ ہو پھر پریگننسی ہو, تو جن کے لیے اس طریقے سے حمل ممکن ہو ان کے لیے اس طریقے کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ انہی لوگوں کے لیے گنجائش ہے کہ جن کے لیے نارمل طریقے سے پریگننسی کا امکان ہی ختم ہو چکا ہو, ناممکن ہو, تو پھر یا پریکٹیکلی ناممکن ہو, یعنی ڈاکٹر تو کہہ رہے ہیں حمل ہو سکتا ہے لیکن ہو نہ رہا ہو, کئی سال گزر گئے اور تجربہ ہو گیا کہ بھئی نہیں ہو رہی پریگننسی, تو ان کے لیے تو ایسے طریقے مصنوعی طریقے استعمال کرنا جائز ہے. لیکن اگر نارمل طریقے سے پریگننسی کا چانس ہے, امکان ہے, تو پھر یہ طریقہ جائز نہیں ہے. دیندار لڑکے کا رشتہ دستیاب نہ ہو تو کیا کریں؟ افرا جاوید لاہور سے پوچھتی ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کسی ایسی لڑکی جس کے لیے غیر دیندار ڈاکٹرز اور انجینئرز کے رشتے آتے ہوں مگر کسی دیندار لڑکے کا رشتہ دستیاب نہ ہو, جبکہ وہ لڑکی دوسری بیوی بننے کے لیے بھی تیار ہو, تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا لڑکی نہ چاہتے ہوئے بھی کسی غیر دیندار شخص سے شادی کر لے جبکہ اس کو پہلے سے معلوم ہے کہ وہ شریعت مثلا پردے وغیرہ کو فالو نہیں کرنے دیں گے؟ تو کیا ایسی صورت میں پردے اور دیگر اسلامی احکامات کو فالو نہ کرنے کا گناہ ہوگا؟ جی بالکل گناہ ہوگا. بہت سی لڑکیاں شادی کرتی ہیں, ان کا پردہ مکمل ختم ہو جاتا ہے, فلمیں دیکھنا شروع کر دیتی ہیں, ڈرامے دیکھنا شروع کر دیتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, بالکل لبرل ہو جاتی ہیں. اور میں نے دیکھا ہے جو ایک دفعہ دین پہ آنے کے بعد ریورس ہونا, تو اس کو ریورس پھر بہت ہی زیادہ ریورس ہو جاتا ہے, وہ عام لوگوں سے بھی زیادہ بے دینی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو خواتین کو کبھی بھی ایسے بے دین کا رشتہ قبول نہیں کرنا چاہیے جو آپ سے پردہ ہٹوا دے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بے دین ہے لیکن دین میں رکاوٹ بھی نہیں بن رہا, وہ تو مجبوری میں اسی سے کر لیا جائے, کیونکہ بغیر نکاح کے زندگی گزرنے سے بہتر ہے کہ چلو اس میں زیادہ فساد آتے ہیں بغیر نکاح میں, تو ایسی صورت میں پھر اسی سے کر لیا جائے. لیکن جو دین میں رکاوٹ کا ذریعہ بن سکتا ہو, یا آپ کو اپنے بارے میں یہ ہو کہ رکاوٹ تو نہیں بنے گا لیکن جب بے دین سسرال میں جاؤں گی تو میں بھی ویسے ہی ہو جاؤں گی, بعض لوگ اتنے نہیں ہوتا ان میں کانفیڈنس کہ وہ دین پہ قائم رہ سکیں, تو ایسی صورت میں خاتون کو انکار کر دینا چاہیے, کیونکہ دین اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت ہے. اللہ نے 1,24,000 پیغمبر شادیاں کرانے کے لیے نہیں بھیجے, دین پہ چلنے کے لیے بھیجے. تو شادی کو قربان کر دیا جائے گا دین پہ, دین کو شادی پہ قربان نہیں کیا جائے گا. شادی بھی دین کا ایک جزو ہے, ایک حصہ ہے, تو کل ٹوٹل دین نہیں ہے یہ. تو اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ میرا پردہ ختم ہو جائے گا یا میں بے نمازی بن جاؤں گی, تو پھر ایسے رشتے کا انکار کر دینا چاہیے, اور دوسری بیوی کسی کی بن جانا دیندار کی کسی بے دین کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے. لیکن یہاں یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دیندار کی ڈیفینیشن کیا ہے. بہت سی خواتین کیا کرتی ہیں, ایک شخص کا رشتہ آ رہا ہے جو دیندار نہیں ہے لیکن خاندانی ہے, وہ آپ کے پردے میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا, آپ کو نماز سے نہیں روکے گا, بلکہ اس کی بھی امید ہے کہ شاید دیندار بن جائے بعد میں. اس کے مقابلے میں ایک بعض دفعہ داڑھی ٹوپی والے کا رشتہ آ جاتا ہے, تو صرف اس کا گیٹ اپ دیکھ کے خاتون فیصلہ کر لیتی ہیں یہ بڑا دیندار ہے. تو یہ بالکل ایسا نہیں کرنا.
صرف داڑھی ٹوپی نہیں دیکھنی اگلے کی، ان کے ایٹیٹیوڈ دیکھنا ہے کیسا ہے، ان کا خاندان دیکھنا ہے. کیونکہ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ داڑھی ٹوپی والے چور نہیں ہوتے، لیکن چور لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں اور ٹوپی بھی پہن لیتے ہیں، شلواریں بھی ٹخنوں سے اوپر کر لیتے ہیں اور نمازیوں والا گیٹ اپ بھی بنا لیتے ہیں. اور ہمارے یہاں بعض دفعہ خواتین ایسے شخص کے رشتے کو قبول کر لیتی ہیں، دیکھا کہ بھئی یہ تو مدرسے میں پڑھاتا ہے. تو میں پھر بتا دوں، مدرسے میں پڑھانے والے لوگ اچھے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ برے لوگ بھی مدرسوں میں چلے جاتے ہیں، مدرسے والے کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا. تو قاری لوگ اچھے ہی ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ برا آدمی قاری بن جاتا ہے. تو صرف کسی کا قاری ہونا، مولوی ہونا، عالم ہونا، مفتی ہونا نہ دیکھیں. ایسے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ کوئی صاحب مشہور تھے، مفتی ہیں، حالانکہ وہ مفتی تھے بھی نہیں. مفتی لگانا تو آج کل کوئی بھی لگا دے. کسی خاتون نے اس سے شادی کر لی، مفتی سمجھ کے، قاری سمجھ کے، وہ ایک نمبر کا فراڈ ہی نکلا، اس نے زندگی عذاب بنا دی. تو صرف ایک ظاہری طور پہ کسی کا گیٹ اپ دیکھ لینا یا یہ دیکھ لینا قاری کا لفظ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ یا مفتی کا لفظ لگا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. باپ بڑے بڑے لالچی مفتی ہیں، مفتی نہیں ہوتے وہ. میں نے بار بار بتایا کہ وہ خود ہی اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا لیتے ہیں، خود ہی مشہور ہو جاتے ہیں، تو وہ ہوتے 2 نمبر ہیں. تو اس لیے دین کا میں تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا. اور دوسری شادی میں بھی میں بتا دوں، یہ جو میں نے کہا کہ کسی خاتون کو پہلی والا اچھا نہ مل رہا ہو تو کسی کی دوسری بیوی بن جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس میں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یہ دیندار ہے لہذا میں اس کی دوسری بن رہی ہوں، اس میں یہ بھی دیکھنا ہے اس میں کانفیڈنس کتنا ہے، 2 بیویوں کو سنبھال بھی سکتا ہے کہ نہیں. کیونکہ بہت سے لوگ کر لیتے ہیں، نبھا نہیں پاتے، وہ ان کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیتی ہیں، سسرال کا دباؤ آتا ہے تو پاگل ہونے لگتے ہیں، پھر دوسری پہ ظلم شروع کر دیتے ہیں. تو کیونکہ ایسے ہوا ہے کہ ایک خاتون نے شادی کی، کسی کی دوسری بیوی بن گئی، وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، وہ نہیں پال سکا 2 کو. تو خاتون نے مجھے فون کیا کہ آپ کے بیان سن کے میں نے ایک شخص کی دوسری بیوی بنی ہوں، اب میں پچھتا رہی ہوں. تو میں نے کہا میں نے یہ کب کہا کہ اس کی دوسری بیوی بنے یا فلاں کی تیسری یا چوتھی بنے؟ پہلے دیکھیں تو صحیح اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی دوسری کا پیغام بھیج رہا ہے تو آپ بن جائیں. آپ تو پہلی بھی نہ بنو بھائی جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ بندہ ہے کون. تو دوسری میں تو اور معیار بلند ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں دیکھ کر فیصلہ کریں، لیکن ایسے بے دین کو کسی قیمت پہ ترجیح نہ دیں جہاں جانے کے بعد آپ کا پردہ ختم ہو جائے، پھر بغیر نکاح کے بیٹھ جائیں. ایسی جگہ نکاح نہ کریں آپ.